حضرات، معراج کے سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آئے اور جو تفصیلات آپ نے بتائی کچھ چیزیں آ چکی۔ اس کے بعد ظہر کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر نماز پڑھ کر دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کھڑے ہو کر ظہر کی نماز آپ نے کس طرح 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اس طرح نماز فرض ہوئی ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے بھی امتوں پہ نمازیں فرض تھی، ان میں کچھ چیزیں اس نماز سے فرق تھی، تو جبریل امین آئے معراج سے واپسی کے بعد ظہر کی نماز آپ نے کعبۃ اللہ کے سامنے پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے، پھر صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو پہلی نماز جو روئے زمین پر فرض نماز ادا کی گئی وہ ظہر کی نماز تھی۔ بہت پہلے کی بات ہے، کیرلا کے کسی شہر میں مجھے جانے کا موقع ملا، تو وہاں میں نے ایک مسجد میں دیکھا کہ نمازوں کے جو ٹائم ٹیبل لکھ کر لگائے ہوئے ہیں اس میں پہلے نمبر پر ظہر کی نماز لکھی ہوئی ہے۔ تو میرے ساتھ جو احباب تھے انہوں نے کہا کہ عجیب لوگ ہیں، فجر سب مسجدوں میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء رہتی ہے، یہاں پہلے ظہر، عصر، مغرب، عشاء پھر فجر لکھی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو اتنی بڑی غلطی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو لکھ کر لگایا ہے وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ پہلی نماز معراج سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادا فرمائی تھی وہ ظہر کی نماز تھی، جو حضرت جبریل امین کی ابتدا میں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ تو اس حساب سے جو لگائے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کوئی چیز آپ کے علم میں نہ ہو تو فوراً غلطی کا فتویٰ مت دے دیجیے گا۔ یہاں بہت سی علمی باتیں ہیں، میں ان علمی باتوں کو چھوڑ کر اس مسئلے کی طرف آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الاولین والآخرین عطا فرمایا تھا، قیامت تک کے جو علوم ہیں وہ عطا فرمائے گئے، لیکن پہلی نماز حضرت جبریل امین نے آ کر پڑھی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر امت کو تعلیم دی۔ یہاں سے محدثین نے لکھا ہے کہ نماز جیسی اہم چیز جسے بہت سارے حضرات سمجھتے ہیں یہ کوئی سیکھنے کی چیز نہیں، ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، بچپن سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس لیے ہم کسی کو نماز کے بارے میں کچھ پوچھیں یہ ہمارے لیے بڑی عجیب بات ہے۔ ایسا نہ کریں، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں ضرور ایک مرتبہ آپ جو نماز کو جاننے والے ہیں ان کے سامنے عملی طور پر نماز پڑھ کر دکھائیں اور ان کو پوچھیں کہ کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اسی طرح نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں اس میں کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ صحابہ میں سیکھنے سکھانے کا، چونکہ نماز بڑی عبادت ہے، ہمارے یہاں نماز کو اگر سیکھنے سکھانے کی بات کی جائے تو بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ اچھا اب ہمیں نماز بھی سیکھنا سکھانا پڑا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بھول چوک ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1996 کی بات ہے، ایک بڑی مقتدر علمی اور اللہ والی شخصیت تھی حضرت مولانا شاہ سید ابرار الحق صاحب قدس سرہ، وہ بنگلور میں تشریف لائے تھے، کئی دن تک ان کا قیام تھا، روزانہ عصر کے بعد ان کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ تو میرے استاد محترم شعیب اللہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت سے آپ فرمائش کرو گھر میں جب ہم حضرت کو لے کر جائے کہ حضرت ہم عملی طور پر آپ کے سامنے نماز کا رکوع، سجدہ، اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، آپ دیکھیے اس میں
جو ہم سے غلطیاں یا بھول چوک یا کمی ہے اسے دور فرما۔ تو میں نے حضرت سے ذکر کیا، حضرت شاہ صاحب سے کہا حضرت ہم لوگوں کی گزارش ہے، میری محتمم صاحب کی اور تمام اساتذہ کی، کہ ہمیں نماز سکھائیں۔ تو حضرت بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد سکھایا۔ تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خود بڑے عالم جنہوں نے کئی کتابیں اس زمانے میں بھی لکھی تھی، ان کو بھی اپنے بڑوں سے چیزیں سیکھتے ہوئے کوئی شرم نہیں ہے۔ تو میں بھی گزارش کرتا ہوں تمام مصلیان اکرام سے کہ علماء سے، مفتیان اکرام سے اپنی پڑھی جانے والی نماز کو ایک مرتبہ معلومات کر لیں، چونکہ ایسے بے شمار مسئلے خود میرے سے لوگوں نے پوچھا ہے۔ مثال طور پر ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، ان چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا ہے۔ فرض میں شریف شروع کے 2 رکعت میں سورت اور ضم سورہ پڑھنا ہے، باقی 2 میں نہیں۔ جب میں نے بتایا چاروں میں بھی پڑھنا ہے تو انہوں نے کہا حضرت ذرا سوچ کر بتائیے۔ میں نے کہا بھئی یہ کون سا میتھس کا مسئلہ ہے کہ مجھے اس میں سوچ کر جو ہے بتانا پڑے گا، جو مسئلہ یہی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں میں اب تک صرف 2 ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کسی بہانے آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح میں مسائل کا ذکر جب بھی کیا ہوں، بتایا ہوں، 4 رکعت والی نماز جن کی 1 رکعت ملتی ہے 3 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، جیسے عصر کی نماز، ظہر کی نماز، عشاء کی نماز، یہ اٹھ کر جو پڑھی باقی کی 3 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں، اس میں تشہد میں عام طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں، اٹھ کر 1 رکعت پڑھنے کے بجائے پھر 2 رکعت پڑھ کر تشہد کرتے ہیں، پھر باقی 1 رکعت پر ایک تشہد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اٹھ کر پہلے 1 رکعت پڑھیں گے تو پہلے کی 1 اور بعد کی 1 2 ہو کر تشہد ہونا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ایسے تو 3 تشہد ہو جائے گا، 3 تشہد ہو جائے گا۔ بھئی 3 ہوتا ہے، ہونے دیجئے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کس نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ 3 رکعت چھوڑ کر آ کر نماز میں شریک ہو؟ شروع سے شریک ہوتے تو 2 ہی ملتے، آپ دیر سے آئے 3 رکعت چھوٹ گئے، تو اب ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ تو یہ حدیث معراج کے موقع پر آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں اس سلسلے میں جو ہے اپڈیٹ ہوتے رہیے۔ اگر اپڈیٹ نہیں ہوں گے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض غلطیاں بہت لمبے عرصے تک ایسی ہی چلتی رہتی ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نمازوں کی حفاظت کرنے کی اور اسے صحیح ادا کرنے کی اور دین کے معاملات کو سیکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب ہو۔